अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अपना टीवी स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आते हैं हर रोज़ एक नई कहानी के साथ। चलिए दोस्तों, अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में बब्बन और चिंटू नामी दो आदमी रहते थे। दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। दोनों के घर भी आसपास ही थे, जिसकी वजह से हर रोज़ का लड़ाई झगड़ा तो उनका मशगला बन चुका था। उनके घर से थोड़ी दूर एक पानी का तालाब भी बहता था। एक रोज़ की बात है कि बब्बन मियाँ अपने घर में बैठे मज़े से चाय पी रहे होते हैं कि बब्बन मियाँ की बीवी बाहर से भागते हुए आती है और बब्बन मियाँ को चाय पीते देखकर गुस्से से बोलती है, अरे बब्बन, तुम तो सदा के निकम्मे ही रहना, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के बने हुए हो तुम। हर वक्त यहाँ पे निकम्मे पड़े पलंग ही तोड़ते रहते हो। उधर दूसरी तरफ तुम्हारे पड़ोसी चिंटू ने तालाब से पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं। बब्बन मियाँ अपनी बेगम की ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और गुस्से से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। तालाब के पास पहुंचकर वो क्या देखते हैं कि चिंटू तालाब के पानी में कश्ती चलाकर गांव के लोगों को तालाब की सैर करा रहा होता है, जिसके बदले में गांव के लोग चिंटू को पैसे देते हैं, जिसकी वजह से चिंटू के पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। बब्बन मियाँ चिंटू के पास इतने सारे पैसे देखकर काफ़ी जलता है और चिंटू से पूछता है, अरे चिंटू, ये तुमने कौन सा काम स्टार्ट कर दिया है भाई? तालाब में भी कश्ती चलाने का कोई काम है? चिंटू बब्बन मियाँ की ये बात सुनकर हैरान होता है और जवाब देता है, अरे बब्बन, मैंने सोचा हर वक्त तुमसे लड़ने झगड़ने से बेहतर है कि मैं ये काम ही शुरू कर दूं। अरे भाई, कुछ काम करके पैसे आ जाते हैं तो अपने बीवी और बच्चों का पेट अच्छे से पाल रहा हूँ। तुमसे लड़ने झगड़ने से तो ये काम बेहतर है ना। बब्बन मियाँ चिंटू की बात सुनकर काफ़ी गुस्से हो जाते हैं और गुस्से से सोचते हैं, अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक इस तालाब से पैसे कमाते हो। आखिर कोई ना कोई तो तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। बब्बन मियाँ वह ये सोचकर वहाँ से चल पड़ते हैं। चलते चलते वो एक झोंपड़ी के सामने रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस झोंपड़ी से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और बब्बन मियाँ को एक सफ़ेद रंग की पुड़िया देता है और कहता है, अरे बब्बन, तुम ये जाकर तालाब में डाल देना। तालाब का पानी उबल पड़ेगा, जिसकी वजह से वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। बब्बन मियाँ ये सुनकर काफ़ी खुश होते हैं और बूढ़े का शुक्रिया अदा करके और बदले में उसे काफ़ी सारे पैसे देने का वादा करके वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते वो तालाब के पास पहुँचते हैं और वो पुड़िया तालाब में डाल देते हैं। अगली सुबह जब गांव वाले तालाब के पानी को उबलता हुआ देखकर और उससे धुआं निकलता हुआ देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और एक दूसरे से सरगोशियाँ करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, मुझे तो लगता है ये ज़रूर किसी चुड़ैल का काम है।
ورنہ تالاب کا پانی ایسے کیسے ابل سکتا ہے؟ دیکھو تو صحیح ذرا کتنا دھواں نکل رہا ہے۔ چنٹو بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور تالاب کے پانی کو یوں ابلتا ہوا دیکھ کر اور دھواں نکلتا ہوا دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور گاؤں والوں سے کہتا ہے، ارے گاؤں والوں، آ جاؤ، تم لوگوں کو تالاب کی سیر کراتا ہوں، جلدی آ جاؤ بھائی۔ گاؤں والے چنٹو کی بات سن کر کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور چنٹو کو کہتے ہیں، ارے چنٹو، تم نے ابلتے ہوئے پانی میں ہمیں سیر کرا کر مارنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ ارے اس پانی میں جا کر تو ہم پکوڑے بن جائیں گے، دیکھ نہیں سکتے تم بے وقوف آدمی۔ یہ کہہ کر گاؤں کے لوگ وہاں سے چل دیتے ہیں۔ چنٹو گاؤں والوں کی بات سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا کاروبار تو ٹھپ ہو گیا۔ ادھر ببن میاں چنٹو کا کام بند کروا کے کافی مزے سے پڑے ہوتے ہیں کہ ایک بار پھر ان کی بیگم کر غصہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے ببن، تم تو کبھی نہیں سدھرو گے، بس ہر وقت یہاں پڑے رہ کر پلنگ کے دشمن ہی بنے رہو، ارے بھائی کچھ تو سوچ لو۔ ببن اپنی بیگم کی بات سن کر کافی غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے بیگم، تم اب کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ چنٹو کا کام تو میں نے بند کروا ہی دیا ہے، اور کیا کروں؟ ببن کی بیگم ببن کی یہ بات سن کر بول پڑتی ہے، ارے ببن، تم تو بس لوگوں کے کام بند کروانے کی ہی ماہر ہو، کبھی بھی اپنے بارے میں مت سوچنا۔ بھائی، گاؤں میں چائے کی ایک بھی دکان نہیں ہے، جاؤ پانی کے ابلتے ہوئے تالاب میں پتی ڈالو، چینی ڈالو، دودھ ڈالو اور چائے بنا بنا کر بیچو۔ ببن اپنی بیگم کی یہ بات سن کر کافی خوش اور حیران ہو جاتا ہے اور ایک سٹور پہ چلا جاتا ہے۔ ببن میاں وہاں سے کافی ساری چینی، پتی اور دودھ لے کر ٹرک میں اسے لوڈ کروا لیتا ہے۔ واپس آ کر وہ چینی، پتی اور دودھ تالاب میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا تالاب چائے کے تالاب میں بدل جاتا ہے۔ گاؤں والے چائے کا تالاب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں۔ ببن میاں چائے کے تالاب کے سامنے اپنا ٹی سٹال لگا کر چائے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے گاؤں والوں، چائے پی لو، ایک کپ 10 روپے، ایک کپ 10 روپے، آ جاؤ چائے پی لو۔ پیارے دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے کافی سارے لوگ ببن میاں کے ٹی سٹال کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور چائے پینے لگتے ہیں۔ ادھر دوستو، چنٹو ایک شہر میں اپنے پانی والے پائپ کا سامان رکھ کر ایک دکان کھول لیتے ہیں۔ ایک روز جب چنٹو شہر سے واپس گاؤں آ رہا ہوتا ہے تو اسے راستے میں وہیں بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ چنٹو کو دیکھ کر کہتا ہے، ارے چنٹو بیٹا، تمہارے پڑوسی ببن نے مجھ سے پانی کو ابالنے والی ایک پڑیا لی تھی، اس کے پیسے نہیں دیے، اس سے کہنا کہ مجھے پیسے دے دے۔ چنٹو جب بوڑھے آدمی کی یہ بات سنتا ہے تو وہ کافی حیران ہوتا ہے اور چنٹو کو فوراً ہی سارا قصہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چنٹو وہاں سے چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ببن کے ٹی سٹال کے پاس پہنچتا ہے اور کافی سارے لوگوں کو وہاں جمع دیکھ کر سوچتا ہے، ارے واہ ببن، تمہارے تو کیا کہنے ہیں بھائی،
دوسروں کا کام بند کروا کے خود خوب پیسے کما رہے ہو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک پیسے کماتے ہو۔ چنٹو یہ سوچ کر گاؤں والوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ ارے گاؤں والے، یہ تو تم لوگوں کا اپنا تالاب ہے، تو پھر چائے پینے کے پیسے کیوں دے رہے ہو؟ مفت میں چائے پیو اور مزے اڑاؤ، بھلا پیسے کس بات کے؟ گاؤں والے چنٹو کی بات سن کر کافی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے چنٹو، تمہاری بات تو صحیح ہے، لیکن چائے کا تالاب اتنا ابل رہا ہے تو ہم بھلا چائے کے تالاب سے کیسے چائے نکالیں گے؟ ببن ہمیں چائے نکال کر دیتا ہے، بدلے میں ہم اسے پیسے دیتے ہیں۔ چنٹو گاؤں والوں کی یہ بات سن کر کہتا ہے، ارے گاؤں والوں، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اگر تم چائے نہیں نکال سکتے تو میں تم لوگوں کے گھر ہی چائے پہنچا دیا کروں گا، چائے کے تالاب سے پائپ لگا کر۔ تم لوگ گھر میں آرام سے بیٹھ کر چائے پیو گے اور مزے اڑاؤ گے، پیسے سے بھی بچ جاؤ گے۔ گاؤں والے چنٹو کی بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ببن کے ٹی اسٹال سے چلے جاتے ہیں واپس۔ ببن جب اپنا کام بند ہوتے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے، چنٹو تم نے یہ صحیح نہیں کیا، اس تالاب میں چینی بھی میں نے ڈالی ہے، پتی بھی میں نے ڈالی ہے، دودھ بھی میں نے ڈالا ہے، پھر تم نے میرا کام بند کرا کے صحیح نہیں کیا۔ ببن میاں وہاں سے اپنا ٹی اسٹال ختم کر کے چل دیتے ہیں۔ دوسری طرف چنٹو کا کام کافی چل پڑتا ہے۔ چنٹو چائے کے تالاب سے پائپ لگا کر لوگوں کے گھروں تک چائے پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی آرام سے گھر بیٹھے چائے مل رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ببن میاں اور اس کی بیوی گاؤں چھوڑ کر جانے لگتے ہیں۔ تو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے دوستو، اب ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔